औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिफ़ातिमता व अबूहा व बअलुहा व बनूहा व सिर्रल मुस्तौदअ फ़ीहा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु हौरा इंसिया फ़कुल्लमा इश्तक़्क़त इला राइहतुल जन्ना शमतत राइहतु इब्नती फ़ातिमा। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 4 में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फ़ातिमा इंसान के रूप में एक फ़रिश्ता है। जब भी मैं बहिश्त की खुशबू का मुश्ताक़ होता हूँ, अपनी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सूंघ लेता हूँ। जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के दर पर तशरीफ़ आवरी की सआदत का हासिल होना, सआदत का मिलना किस दर पर? जनाब सैयदा के दरवाज़े पर। वो सैयदा जो फ़ातिमा हैं, जो ज़हरा हैं, जो राज़ियतम मरज़िया हैं, जो हानिया हैं। परवरदिगार आलम वो हस्ती जनाब सैयदा जिस पर परवरदिगार आलम ने फ़ख्र मुबाहत किया, वो हस्ती जनाब सैयदा जो इस कायनात का, बल्कि अगर हम ये कहें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों का महवर और मरकज़ हैं, तो बात गलत नहीं होगी। वो हस्ती जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दरगाह का महवर और मरकज़ है, वो फ़ातिमा, जिसके बारे में बहुत खूबसूरत शायर ने जुमला कहा, हर राह में अनवार का धारा नहीं आता, हर शाम को खुर्शीद दोबारा नहीं आता, हर बज़्म में क़ुरआन का पारा नहीं आता, हर एक की चौखट पर सितारा नहीं आता। वो फ़ातिमा जिसकी चौखट सितारों की आमद का महवर व मरकज़ हो, वो फ़ातिमा जिसकी चौखट पर जिब्राईल अमीन और मलाइका का नुज़ूल हो, उस फ़ातिमा के दर पर आज हम आए हैं सीखने के लिए जनाब सैयदा से उनकी ज़िंदगी में, कि आज के इस पुराशोक दौर में जब हम मुश्किलात में मुब्तला हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं, हम जनाब सैयदा की दर इस्तिग़ासा पर आए हैं कि या सैयदा, हम अगर अपने बच्चों की तरबियत करना चाहें, इवन ख़ुद अपनी तरबियत करना चाहें, तो वो कौन सी जिसे कह सकते हैं टेक्निक्स हैं जिनके वसीले से हम अपनी और अपने बच्चों की, अपने इर्द गिर्द अतराफ़ जवानिब में, अपने दोस्त अहबाब, शागिर्दों की तरबियत में कामयाब हो सकते हैं। अज़ीज़ान मन, सबसे पहली बात, तरबियत मेरे और आपके बस की बात ही नहीं है। तरबियत वो काम है जो कार रबूबियत है, परवरदिगार आलम हैं जो कि रब है, जो कि खालिक कुल्ले कायनात है। आप तसव्वुर करें, हम अगर दुआओं की तरफ चलें तो वहाँ आपको या रब्बी की तकरार बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं, बार बार पुकारते हैं या रब्बी या रब्बी या रब। रब कौन है? वो ज़ात, वो हस्ती जो तरबियत कर रही है। दुआए अबू हमज़ा समाली की तरफ आप जाएँ। दुआए अबू हमज़ा समाली में कहते हैं कि जब तक आपकी सांस मुनक़ता ना हो जाए, बार बार कहते रहें कंटिन्यूसली या रब्बी या रब्बी या रब। मकसद क्या है? इसमें एक बहुत लतीफ़ इशारा मौजूद है कि इमाम फरमाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी सांस के आगाज़ से लेकर सांस का इख्तिताम तक अगर कोई ज़ात तुम्हारी तरबियत कर रही है तो वो ज़ात परवरदिगार है। और जब ज़ात परवरदिगार मुरब्बी कायनात है, हमारी मुरब्बी है, तो जो काम हमने करना है उसके लिए जो आइडियल, जो नमूना परवरदिगार आलम ने जो उसवा हमारे लिए भेजा, वो उसवा जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की के नूर के ज़रिए से, के बाबरकत वजूद के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने हमारे पास भेजा। और अगर हम तसव्वुर करें जनाब सैयदा की ज़िंदगी में, अगर उनसे हम कुछ आइडियल लेना चाहें, कोई नमूना लेना चाहें, उनकी पर्सनालिटी से देखना चाहें कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रही हैं, चंद चीज़ें अगर सिर्फ बताना चाहूँ, हम देखते हैं कि हसन हुसैन ने कुछ तहरीर किया, और जब उन्होंने वो तहरीर लिखी तो
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور فرمایا کہ نانا جان آپ بتائیں ہم دونوں میں سے کس کا کام اچھا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو جناب سیدہ کی درگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ آپ اپنی والدہ سے پوچھیں کہ آپ دونوں میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ جب بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جناب سیدہ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اماں جان ہم دونوں میں سے کس کا کام اچھا ہے، تو عزیزان من جناب سیدہ وہاں پہ قضاوت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ فرماتی ہیں کہ انا ماذا اصنع وکیف احکم بینہما، میں کیسے ان دونوں کے درمیان قضاوت کروں، کیسے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 4 میں روایت موجود ہے اور فرماتی ہیں کہ بچوں سے فرماتی ہیں کہ آپ دونوں آ جائیے، میں اپنا ہار توڑ دیتی ہوں اور اس کے موتیوں کو آپ کے سروں پر گرا دیتی ہوں، آپ دونوں میں سے جو بچہ زیادہ موتی چن لے گا وہ طاقتور اور کامیاب برندہ ہوگا، کامیاب بچہ ہوگا۔ یعنی جناب سیدہ نے ان کی کامیابی، ان کی فتح و نصرت کو خود ان پر ڈال دیا، خود قضاوت نہیں کی ان دونوں کے درمیان۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ ایک لطیف وجہ، ایک لطیف علت یہاں پہ موجود ہے جناب سیدہ کی اس انداز تربیت میں، کہ جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ اگر آج میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اچھا اور ایک کو برا کنسیڈر کر دیا، یہی نقطہ ساری زندگی ان دونوں بچوں کی پرسنالٹیز میں ایک میں احساس برتری اور ایک میں احساس کمتری بن کر گروتھ کرے گا، بڑا ہوگا، اور یہ بچے وہ کارنامہ نہیں کر سکیں گے جو انہیں آئندہ میں مستقبل میں انجام دینا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس انداز سے اپنے بچوں کو بات سمجھا بھی دی، مسئلے کو حل بھی کر دیا، لیکن خود سے کبھی کسی کو کم یا کسی کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اور چیز، ایک اور لطیف انداز تربیت جناب سیدہ کا کہ اپنے بچوں کو جو ان کا پکارنے کا انداز ہے، انہوں نے کبھی بھی بچوں کو ایسی آواز نہیں دی، نام لے کے ایسی بلا دیا جا، نہیں۔ ہم جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے بچوں کو بلانا ہے وہ فرماتی ہیں یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، اے میرے دل کے میوے۔ ان الفاظ کی تکرار کا مقصد کیا تھا؟ بہت خوبصورت اور لطیف نقطہ جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ حال ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ آج کا دور وہ دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں اپنے عمل سے، صرف میں کہوں کہ میں اچھی ہوں کہ میرا بچہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج کے دور میں جس پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے اپنے عمل کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان ایک کنیکشن کا کام دیتی ہیں، اور وہ کنیکشن کیا ہے؟ آپ کا مینٹلی بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا اور پازیٹیو ریز میں کنیکشن۔ یعنی آپ اپنے بچے کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہیں، آپ کی پازیٹیو ریزز ہیں جو آپ کے بچے کی مینٹالٹی اور اس کی قلبی حالات کو کیا کرے گی؟ اس کو بہتر کرے گی، تاکہ آپ کا بچہ پازیٹیو وے میں آگے بڑھ سکے۔ آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو اتنا پازیٹیو ریز دیں، اتنی پازیٹیوٹی دیں کہ آپ کا بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا ہی نہ سکے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ 1400 سال پہلے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا دکھا رہی ہیں؟ محبت حانیہ۔ کون ہے جناب سیدہ؟ حانیہ ہے، محبت کرنے والی ہیں، بہت زیادہ ان کی محبت، ان کا رحم ان کی پوری پرسنالٹی پر حاوی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے جناب سیدہ تربیت اپنے بچوں کی کر رہی ہیں اپنے عمل کے ذریعے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے گھر میں کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں چاہتا۔ اور اس چیز کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتی ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صرف 3 سال کی تھیں، اور ایک دن فقیر آیا گھر میں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے روٹی کے ایک ٹکڑے کے جو سیدہ زینب کے حصے کا تھا۔ جناب سیدہ نے فقیر کی آواز سنی اور میری بیوی ٹہلنے لگیں صحن میں، ادھر سے آتی ہوں ادھر جاتی ہوں، بہت پریشان اور مضطرب ہے کہ فقیر آیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں عزیزان من تربیت کا وہ اثر جو جناب سیدہ زینب دکھا رہی ہیں، 3 سال کی بچی ہے، انہوں نے اپنی ماں کی کیفیت کو دیکھا، ماں کی پریشانی کو، اضطراب کو،
انہوں نے محسوس کیا اور محسوس کرتے اپنی والدہ سے فرماتی ہیں جناب زینب کہ اماں جان آج مجھے بھوک نہیں لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ روٹی کا ٹکڑا فقیر کو دے دوں کیونکہ پانی پی کے میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ جناب زینب نے وہ روٹی کا ٹکڑا فقیر کو دیا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سکون اور آرامش ملی کہ ان کی گدر سے فقیر خالی ہاتھ نہیں گیا۔ 3 سال کی بچی ہے لیکن وہ اپنی ماں کی فطرت سے اس قدر آشنا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جیسے کوئی فقیر آتا ہے جناب سیدہ دروازے پہ ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو فقیر کو دے، اور جب نہیں ہے تو وہ بچی اپنے حصے کی روٹی دیتی ہے اور ماں کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ خدا نخواستہ ماں کے دل میں یہ ایک گلٹ موجود ہو کہ میری بچی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ عزیزان من، یہ تربیت کے وہ چھوٹے چھوٹے انداز ہیں جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، لیتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیے، یہ وہ در ہے جو تربیت گاہ ہے، جو تربیت دینے والی ہستی ہے، یہ وہ معلم ہیں، یہ وہ استاد ہیں، یہ وہ عطا کرنے والے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے در سے کنیکٹڈ رہنے والوں کو اتنا نوازا، اتنا دیا کہ آپ جو کچھ بھی اس در سے لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ ہستیاں دست خالی لوٹانے والی نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔